اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، دوستوں اور بزرگوں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت ایک بہت بڑے ظالم جابر کی روح قبض کر کے لے گئے کہ دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہ تھا۔ وہ جا رہے تھے، فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمیشہ جانیں قبض کی، تمہیں کبھی کسی پر رحم بھی آیا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ترس مجھے ایک عورت پر آیا جو تنہا جنگل میں تھی۔ جب ہی اس کے بچہ پیدا ہوا تھا، مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی جان قبض کر لو۔ مجھے اس عورت کی اور اس کے بچے کی تنہائی پر بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا اس جنگل میں جہاں کوئی دوسرا نہیں ہے کیا بنے گا؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ ظالم جس کی روح تم لے جا رہے ہو وہی بچہ ہے۔ ملک الموت حیرت میں رہ گئے، کہنے لگے کہ مولا تو پاک ہے، بڑا مہربان ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی روزی نہیں کھالی، یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا، میں نے اس کی عمر کم نہیں کر دی، مجھے تو اس گھر میں پھر آنا ہے اور بار بار آنا ہے، اتنے سب ختم نہ ہو جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر گھر والے اس وقت اس فرشتے کو دیکھیں اور اس کی باتیں سن لیں تو مردہ کو بھول جائیں اور اپنے فکر میں پڑ جائیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کے گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ ملک الموت نماز کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرنے کے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں، مجلسوں کی صورتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں، مطلب جن ماحول میں وہ رہ چکا ہے، جس صحبتوں میں وہ رہ چکا ہے وہ حالات اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ بس میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے اور موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی رضا والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رحمن الرحیم۔